اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا نور اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما۔ کملی والے میں قربان تیری یاد تو آنکھیں جو بے قراراں دے کم آ گئی، ایسی باغ مدینہ جو اٹھی مہک کئی دکھیاں لاچاراں دے کم آ گئی۔ اپنے اپنے مقدر دی ہوندی ہے گل، گئیاں دایاں ہزاراں سی مکے دے ول، جیڑی ڈاچی قدم وی نہ سکدی سی چل، عرش دے شاہ سواراں دے کم آ گئی۔ جیڑی ڈاچی قدم نہ سکدی سی چل، عرش دے شاہ سواراں دے کم آ گئی۔ شان صدیق و فاروق دا کی دساں، کیتا اللہ نے جنہ دا اچا نشان، سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھاں، سونے دے دو نیاراں دے کم آ گئی۔ سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھاں، کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی۔ لین خوشبوئے زلف حبیب خدا، آئی جنت دے وچوں سی باد صبا، لے کے لنگی جدوں گئے، چھو کے لنگی جدوں گئے، سوئے مصطفیٰ جاندی جاندی بہاراں دے کم آ گئی۔ چھو کے لنگی جدوں گئے، سوئے مصطفیٰ جاندی جاندی بہاراں دے کم آ گئی۔ آندی عملاں دے ولوں سی سائیں شرم، رکھ لیا کملی والے نے میرا بھرم، وچ قیامت دے سونے دی نظر کرم، میرے جے عیب کاراں دے کم آ گئی۔ وچ قیامت دے سونے دی نظر کرم، میرے جے عیب کاراں دے کم آ گئی۔ کملی والے میں قربان تیری یاد تو آنکھیں جو بے قراراں دے کم آ گئی۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج جس طرح کے وسیم بھائی نے تعارف کروایا کہ موضوع آج کا بڑا نازک ہے، تھوڑا سا مشکل بھی ہوگا، آپ کو بڑی توجہ کے ساتھ میری بات سننی ہوگی۔ امت کا افتراق و انتشار، یعنی امت اس وقت بہت گروہوں میں بٹ چکی ہے۔ اس کا سبب بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجہ بنی، ہم کیوں اتنے گروہوں میں بٹ گئے، اس کا سبب کیا تھا۔
اس پر تنقید تو ہر گلی ہر محلے میں ہوتی ہے، ہر شخص کرتا ہے، لیکن اس کا سبب کیا ہے، کیوں بٹ گئے، اس کا علاج کیا ہے، یہ ہم اس پہ بات نہیں کرتے، نہ اب ہم سنتے ہیں، نہ ہم پڑھتے ہیں کہ اس کا سبب کیا ہے، امت اتنے گروہوں میں کیوں بٹ گئی۔ تو لہذا سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تقلید کیا ہے۔ تقلید، جس کو انگلش میں فالوشپ کہتے ہیں، کسی کے پیچھے چلنا، وہ جو کہتا جائے وہ کرتے جانا، یہ تقلید ہے۔ اور اس سے دلیل نہ مانگنا کہ تم کیوں یہ بات کر رہے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر انسان میں اتنا شعور، اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ وہ قرآن و سنت سے خود احکام سیکھے اور اس پر عمل کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اقبال نے کہا، ہر سینہ نشے میں نہیں جبریل امی کا، ہر فکر نہیں طائر فردوس کا سیاح۔ ہر سینے میں جبریل نہیں آتے، اور ہر فکر انسان کو جنت تک لے جائے یہ ضروری نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور پھر اگرچہ فکر خدا دا سے روشن ہے زمانہ، لیکن آزاد یہ افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ اس فکر کو آزاد چھوڑ دیں اور کہیں جو چاہیں میں سوچوں، جو چاہوں میں کروں، یہ ابلیس کی ایجاد ہے، یہ ابلیس کی انوویشن ہے، ابلیس کی نئی ایجاد ہے، نئی چیز ہے۔ اس کا اسلام سے، شریعت سے اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان کہتا رہے کہ میں اتنا سمجھدار ہوں، میں سب کچھ خود سمجھ کر عمل کر سکتا ہوں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ انسان کی خوش فہمی ہے، عجب پسندی ہے، خود پسندی ہے، تکبر و غرور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان میں اتنا فہم و شعور نہیں ہوتا۔ اللہ نے انسان کو متفاوت مختلف درجوں میں پیدا کیا ہے، ہر انسان کی عقل اتنی کامل نہیں۔ اگر ہر انسان کی عقل کامل ہوتی تو ہر انسان ایک بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا، اور پھر مزدوری کون کرتا؟ اللہ نے انسان کو بانٹا ہی ایسے ہے، کچھ مزدور بن جاتے ہیں اپنی ایک سمجھ بوجھ کی وجہ سے، اور کچھ ہیں وہ پڑھ لکھ کے جاتے ہیں، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی، یعنی انسان کو اللہ نے تقسیم ہی ایسے کیا ہے کہ اس کی سوچ میں اختلاف ہوتا ہے۔ کسی کی سوچ بہت تیز ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی کی سوچ کم ہوتی ہے۔ تو لہذا ہمیں ایک اصول سمجھایا گیا ہے، اس اصول کے تحت ہی ہم نے فکر کو آزاد بھی رکھنا ہے۔ تو کس طرح رکھنا ہے؟ باغ میں صنوبر آزاد بھی ہے، پابگل بھی ہے، انہی پابندیوں میں آزادی کو تو حاصل کر لے۔ اقبال کا یہ شعر ہے کہ صنوبر کا درخت ہوتا ہے، یہ جو ہم جاتے ہیں نا کشمیر میں، بڑے لمبے لمبے درخت آسمانوں کو چھوتے ہیں، لیکن اتنی لمبائی کے باوجود بھی اس کے پاؤں مٹی میں ہی ہیں، مٹی سے جکڑا ہوا ہے۔ اگر وہ کھڑا رکھنا چاہتا ہے اپنے آپ کو تو مٹی سے اپنے آپ کو پیوست رکھے۔ اگر وہ مٹی سے اپنے پاؤں کو کھینچے گا، جتنا مرضی لمبا ہے گر جائے گا، اتنا ہی تیزی سے نیچے گرے گا، اتنا ہی زیادہ نقصان کرے گا۔ تو لہذا صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابگل بھی ہے۔ گل یعنی مٹی، مٹی کے میں اس کا پاؤں پھنسا ہوا ہے، اگرچہ جتنا مرضی لمبا آسمانوں کو چھو لے، لیکن اس کے اصل یہ ہے، اس نے جہاں رہنا ہے وہ مٹی ہے۔ تو لہذا انسان جہاں بھی جائے اپنے آپ کو اگر وہ قرآن و سنت کے ساتھ باندھ کر رکھے تو پھر کچھ نہیں ہوتا، اپنے سلف صالحین کے ساتھ، بزرگان دین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھے پھر کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اپنی فکر کو ان سے دور کر لے، اپنی سمجھ بوجھ کو اپنے بزرگوں سے، ائمہ دین سے دور کر لے، تو پھر وہ گمراہ ہوتا ہے۔ آئیے ہم اس بات کو پہلے قرآن سے سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ اگر ہمیں کیا کسی کے پیچھے چلنا چاہیے، یا ہم خود بیٹھ کے قرآن کو سمجھیں، اپنے طور پر ایک دفعہ زندگی میں ترجمہ پڑھ لیں، بار بار جگہ جگہ تحریر لکھی ہے۔ ہم قرآن پاک پڑھنے سمجھنے کے منکر نہیں، اللہ معاف کرے، بلکہ ہماری تو جگہ جگہ مدرس بھی ہوتے ہیں، مدارس بھی ہیں، جامعات بھی ہیں، قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے۔ ہم جس بات کو پروموٹ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، شاید جس کی اشاعت کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو خود گھر بیٹھ کے نہ سمجھیں، کسی استاد کے ساتھ، کسی کامل کے پاس جا کے بیٹھ کے سمجھیں۔ اگر آپ یہ کریں گے کہ آپ خود اپنے طور پہ ایک دفعہ ترجمہ پڑھ لیں گے تو ہو سکتا ہے کئی غلط نتیجے آپ نکالیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے دور خلافت میں ایک گروہ پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا خارجی، نکلنے والا، مسلمانوں کے رستے سے نکل گیا تھا، صحابہ سے دور ہو گیا تھا، صحابہ کے طریقے سے باہر نکل گیا تھا، اس وجہ سے اس کو کہا گیا خارجی۔ اس کی جمع خوارج۔ یہ وہ فتنہ ہے جس کا ذکر ہر محدث نے کیا ہے، امام بخاری سے لے کر حدیث کی آخری کتاب تک آپ چلے جائیں،
اسی طرح تمام تاریخوں میں یہ بات مذکور ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور خلافت میں وہ لوگ نکلے، انہوں نے اپنے نظریے بنائے، صحابہ کو معاذ اللہ کافر تک کہا، اور ان کے ساتھ لڑنا بھی شروع کر دیا، بلکہ بعض صحابہ کو انہوں نے شہید بھی کیا۔ یہ وہ لوگ تھے، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر عرض کی کہ خوارج یہ بات کر رہے ہیں کہ ان الحکم الا للہ۔ انہوں نے اس قرآن پاک کی آیت صحابہ کے بغیر سمجھی، قرآن پاک کی اس آیت کا مطلب خود سمجھا، صحابہ سے نہیں پوچھا، مولا علی سے نہیں پوچھا، اور باقی مسلمانوں سے جو وہاں موجود تھے ان سے نہیں پوچھا، اپنے طور پر اس گروہ نے اس آیت کا مطلب یہ سمجھا کہ اس کا مطلب ہے حاکم صرف اللہ ہے۔ اب حضرت علی معاذ اللہ اپنے آپ کو حاکم کہنے کی وجہ سے کافر ہو گئے، انہوں نے شرک کیا۔ اچھا، اسی طرح حضرت امیر معاویہ نے بھی اپنے آپ کو حاکم ہونے کا دعویٰ کیا، یہ بھی مشرک ہو گئے۔ اسی طرح عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مصر کے حاکم اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ بھی کافر ہو گئے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے حاکم تو صرف اللہ ہے۔ مولا کائنات کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور وہ یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے فرمایا کلمۃ حق، بے شک کلمہ تو سچا ہے، قرآن کی آیت ہے، لیکن ارید بہا باطل، اس سے وہ ارادہ غلط لیتے ہیں، مطلب غلط نکالتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے لیکن مطلب غلط لیتے ہیں۔ تو ہر شخص مطلب اور مفہوم جس طرح قرآن پاک کا ہے ویسے سمجھ پائے، یہ ضروری نہیں۔ ہم اور آپ تو کجا، میں اور آپ کجا، اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کے متعلق فرماتا ہے قرآن پاک میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں پر واضح کریں کہ ان پر اترا کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں صحابہ کی زبان کون سی تھی؟ عربی، اور ماڑی موٹی عربی نہیں، فصیح و بلیغ، ایلوکینٹ، بہت پڑھے لکھے عربی، جن کو اپنی زبان دانی پر اتنا ناز تھا کہ پوری دنیا کے لوگوں کو وہ اجمی کہتے تھے۔ اجمی کا مطلب گونگے، وہ سمجھتے تھے ان کو کیا پتا زبان کیا ہوتی ہے۔ اتنے پڑھے لکھے لوگ، عربی زبان کو ٹھیک ٹھاک سمجھنے والے، اللہ ان کے متعلق فرماتا ہے کہ ہم نے آپ پر یہ ذکر نازل کیا تاکہ آپ ان کو بتائیں ان پر اترا کیا ہے، یعنی ان کو بھی تفسیر سیکھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے، استاد کی ضرورت ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو ان میں بھیجا تاکہ آپ کیا کریں، ان کو کتاب اور حکمت سکھائیں۔ یعلمکم الکتاب والحکمہ، آپ ان کو جو عربی النسل ہیں، جو پیدا ہی عربی ہوئے، ہمیں تو عربی آتی نہیں، ہمیں عربی سیکھنے کے لیے کتنا وقت چاہیے، لیکن جو خود عربی زبان پڑھنے والے، بولنے والے، شاعری کرنے والے بڑے بڑے ادیب، اللہ ان کو متعلق فرماتا ہے پیارے حبیب ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں، سکھائیں کہ یہ کتاب ہے کیا، اس میں حکم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ یعلمکم الکتاب والحکمت، کہ آپ ان کو کتاب و حکمت سکھائیں۔ تو لہذا پہلی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی کامل شخص کی ضرورت ہے جو ہمیں قرآن پاک کا صحیح مطلب اور مفہوم بیان کرے۔ اب مولا علی کی ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ فرمایا کہ میں خارجیوں کو سمجھاؤں، اس گروہ کو سمجھایا جائے، سمجھانے کے بعد ہو سکتا ہے کئی لوگ مسلمان ہو جائیں، اس کے بعد ہم ان کو قتل کریں گے۔ تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من فارق الجماعت شبرا، جو جماعت سے ایک بالشت بھی باہر نکلا۔ ہمیں یہاں تو سمجھایا جاتا نا اپنے طور پہ سمجھو، اور پچھے مسلمان یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ لوگ سارے جاہل ہی تھے 1400 سال سے، جو مسلمان پہلے تھے یہ سارے جاہل تھے، اپنے طور پہ قرآن پڑھو، اپنے طور پر دین کو سمجھو، پھر تمہیں صحیح سمجھ آئے گا۔ ہمیں یہ سمجھایا جا رہا، پڑھایا جا رہا ہے، اس کا یہ سب سے بڑا سبب ہے فرقہ واریت کا۔ یہ سب سے پہلا فرقہ اسی وجہ سے وجود میں آیا کہ انہوں نے مسلمان کی اجتماعی فکر کو، اجتماعی سوچ کو رد کر کے کہا ہم سچے ہیں۔ جو سب لوگ سوچتے تھے، جو سب صحابہ سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ غلط ہیں، ہم اپنے طور پہ قرآن کو سمجھیں گے، ہمیں صحیح سمجھ آئے گی۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، اپنے طور پہ قرآن کو سمجھا، اور چنانچہ صحابہ کے خلاف فتوے لگا دیے۔ مولا علی کو معاذ اللہ جنہوں نے شہید بھی کیا بعد میں، عبد الرحمن ابن ملجم کون تھا جو مولا علی کا قاتل تھا، شہید کرنے والا تھا، وہ کون تھا؟ وہ خارجی تھا، کلمہ گو تھا، کلمہ پڑھتا تھا،
قرآن پاک کو سمجھنے کا دعویٰ کرتا تھا. تو لہذا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا تھا اپنے دور خلافت میں خارجیوں کو سمجھانے کا. آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بھیجا، جاؤ ان خارجیوں کے پاس جاؤ، ان سے مناظرہ کرو، ان سے بحث کرو، ان کو سمجھاؤ اور ان سے حدیث سے ذریعے بات کرنا. یہ جب قرآن پاک کی آیت کا مطلب بیان کرنے لگے تو کیا کہنا؟ حدیث دکھاؤ جس میں حضور نے اس مطلب کو بیان کیا ہے. جو تم مطلب بیان کر رہے ہو، حضور نے کس حدیث میں؟ ان سے حدیث طلب کرنا. یہ جو دعویٰ کریں، یہ جو کہیں، اس پر حدیث، ان سے کہنا حدیث بیان کرو، حضور نے کہاں یہ فرمایا. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، ان سے مناظرہ کیا. ان کو بہت وہ جواب نہ آیا کسی چیز کا بھی. چنانچہ بہت سارے خارجی اس وجہ سے دوبارہ پھر تائب ہوئے اور انہوں نے پھر کلمہ پڑھ لیا، یعنی دوبارہ پھر سنیت کے اندر آ گئے. ایک شخص تھا چھوٹے سے زمانے میں، نبی پاک صلی اللہ، یعنی اس کی تھوڑی عمر سی، وہ شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بچہ تھا، آیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ماتھے پر یوں ہاتھ پھیرا تو اس کے یہاں پر بال تھے، جو باقی سارے بال سفید ہو گئے لیکن وہ بات کالے رہے. یہ حضور کا معجزہ تھا. خصائص کبریٰ میں حضور امام سیوطی نے کتنے ایسے واقعات لکھے ہیں کہ حضور نے ہاتھ پھیرا اور بال وہاں کالے رہے، سفید نہ ہوئے. جہاں سے حضور نے ہاتھ پھیرا وہاں سے بات کالے رہے، سفید ہوئے نہیں. وہ شخص جو بچہ تھا سرکار کی بارگاہ میں، اس کو حاضر کیا گیا، آپ نے اس پہ ہاتھ پھیرا تھا، وہاں اس کے جو بال تھے نا وہ جھڑے نہیں، اس کے سارے بال باقی جھڑ جاتے تھے، وہاں سے بال نہیں جھڑتے تھے. چنانچہ اس کا ذہن خارجیت کی طرف مائل ہو گیا. اس کا باپ اس کو سمجھاتا تھا، اس کے باپ کو پتہ چل گیا کہ یہ میرا بیٹا خارجیوں کی طرف مائل ہے. اس نے اپنے گھر میں بند کر دیا اور اس لڑکے کے یہاں جو بال تھے وہ جھڑ گئے. جو بال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ہاتھ پھیرا تھا، اور بال ساری زندگی 40 سال نہیں جھڑے، لیکن جب خارجیت کا مطلب اس نے اختیار کیا، بال جھڑ گئے. لیکن دوبارہ پھر اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دی. اس نے خارجیت سے دوبارہ پھر توبہ کی، اس کے دوبارہ پھر یہاں بال اگنا شروع ہو گئے. سبحان اللہ. اتنے وعدے اشارے بھی خارجیوں کو ملے اور بہت سارے خارجی پھر مسلمان بھی ہو گئے. تو لہذا مسلمانوں کے اجتماعی نظم و نسق، جب مسلمان کسی بات پہ کٹ کر لیں، اس کے خلاف ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے. اسی کے متعلق اور بھی کتنی حدیثیں ہیں جن میں یہ ذکر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو مسلمانوں کے جب کسی بات پہ مسلمان کٹ کر لیں، جب مسلمان کسی بات پہ کٹ کر لیں، ان کے کٹ کو جو توڑے، حضور نے فرمایا اس کو قتل کر دے، اس کو قتل کر دو، وہ کوئی بھی ہو. یہ نہ دیکھو وہ کون ہے. جو مسلمانوں کے اجتماعی نسق کو جب مسلمان کسی بات پہ کٹ کر لیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا جب مسلمان کسی بات پر اتفاق کر لیں تو تم جو اتفاق کو توڑے اس کو قتل کر دو، وہ کوئی بھی ہو. تو لہذا مسلمانوں کا اجتماع، مسلمانوں کا کنسنسس جس بات پہ ڈیولپ ہو جائے، جب مسلمان کسی بات پہ اجماع کر لیں، اکٹھ کر لیں، اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے سچ ہوتا ہے، تبھی مسلمان اس پہ جمع ہوئے. اس کی میں یہ بات اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ ہم اصل میں جو تقلید ہے، یہ ائمہ اربعہ کی تقلید امت کا اجماعی مسئلہ ہے. یہ ایک صدی پہلے موجود نہیں تھے غیر مقلد جو تقلید نہیں کرتے، جو کسی امام کو نہیں مانتے. اس سے پہلے سب اماموں کو مانتے تھے، ساری امت کا اس پہ کٹ تھا. اب یہ صحیح حدیث پاک ہے جامع ترمذی کی، حضور نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اور پھر فرمایا علیکم بالجماعہ، تمہارا جماعت میں رہنا ضروری ہے. من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے الگ ہوا وہ جہنم میں الگ ہوا. اسی طرح ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، جو جماعت سے الگ ہوتا ہے اس کی مثال کیسی ہے؟ جس طرح بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ کے دور دور دیکھ کر دیکھتا ہے کہ کون سی بکری ادھر آ رہی، کون سی پیچھے آگے بڑھ رہی ہے. جو بکری قاسیہ، ناحیہ، شاذہ، جو حدیث پاک کا لفظ ہے مفہوم، شاذہ، ناحیہ، قاسیہ، جو بکری ریوڑ سے پیچھے آگے ادھر ادھر ہوتی ہے، بھیڑیا اس کو پکڑ لیتا ہے. جو بکری ریوڑ میں رہتی ہے وہ بچی رہتی ہے. وہ رائی کے جب وہ اس کا جو رائی ہے بکریوں کا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے، لہذا بھیڑیا اس لشکر سے دور رہتا ہے، اس جماعت سے دور رہتا ہے جس میں لوگ کٹھے رہے. اب جو اس بکری اس ریوڑ سے آگے یا پیچھے ہوتی ہے وہ بھیڑیے کا شکار بن جاتی ہے.
یہ مثال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہے. فرمایا تمہارا جماعت میں رہنا ضروری ہے، کیونکہ جماعت پر اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی تائید جماعت کو ہوتی ہے. اور پھر سرکار نے فرمایا جس کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ جس طرح بھیڑیا آگے جانے والی، پیچھے رہنے والی، دائیں بائیں مڑ جو ریوڑ سے دور ہونے والی بکری اس کو اچک لیتا ہے، اسی طرح جو اس جماعت سے جو صحابہ اور تابعین والے بیت کی اور جس کو اہل سنت و جماعت کہا گیا، اس جماعت سے جو الگ ہوگا اس کو بھیڑیا اچک لے گا، اس کو شیطان گمراہ کر دے گا. تو لہذا اس اجتماعی فکر اور اجتماعی نظم و نسق کے بعد اب اگر کوئی اس کو توڑنے کی کوشش کرے گا اور کہے گا یہ ناحق تھے، معاذ اللہ یہ سچے نہیں تھے، تو وہ جھوٹا ہے، یقیناً وہ جھوٹا ہے. اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لیں. ہمیں جو حکم کہا جا رہا ہے نا، میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں قرآن سیکھو، اپنے طور پہ بیٹھ کے سیکھو. یہ نئی سوچ اس وجہ سے دی جا رہی ہے کہ لوگ اپنے گروہ بنانا چاہتے ہیں، نئے نئے فرقے بنانا چاہتے ہیں اور خود ان کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں لوگ لیڈر مانیں. یہ ہوا پرست لوگ ہیں، یہ خواہش پرست لوگ ہیں. اگر آپ سچ پہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر اس طریقہ مردیہ اہل سنت پر رہیں، یہی حق ہے. جامع ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، پتہ نہیں کتنی جس کی کتابوں میں حدیث ہے. حضور نے ارشاد فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. بالکل صحیح حدیث ہے. کلہم فی النار الا واحدہ، سب جہنمی ہیں ایک جنتی ہے. یہ حضور کا فرمان ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا دانشور، دنیا کا بڑے سے بڑا پڑھا لکھا کر کہے سارے سچے ہیں، سارے سچے ہیں، تو کس طرح کہہ سکتا ہے؟ حضور کی حدیث کے مقابل آپ کے قول کے مطابق کس کا قول مانا جا سکتا ہے؟ حضور نے یہ فرمایا ہے کلہم فی النار الا واحدہ، سب جہنمی ہیں ایک جنتی ہے، ایک ناجی گروہ ہے، سارے نہیں. یہ سرکار کا فیصلہ ہے، نہ میں اس کے بارے میں کوئی بات کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے. اچھا ایک اور بات، حضور نے جیسے فرمایا ویسے ہو گیا، گروہ بن رہے ہیں. ایک بات حضور نے فرمائی ہے کہ ستتفرق امتی، میری امت بٹ جائے گی، اور بٹی ہے. اور اگلی بات جو سرکار نے فرمائی کلہم فی النار الا واحدہ، سب جہنمی ہیں ایک جنتی، یہ نہیں ہوگا. ہم میری مرضی، میں پڑھ لکھ کے گیا، میں نے بی ایس سی کر لی، میں نے ایم ایس سی کر لی، یا میں بڑا مالدار ہو گیا ہوں، میرا دماغ خراب ہو گیا، میں کہتا ہوں نہیں سارے سچے. میری بات کی ویلیو کیا ہے؟ جس نے جنت اور جہنمیوں کی خبر دینی ہے وہ سرکار ہیں، نہ میں ہوں نہ آپ ہوں. جس نے اللہ کی رائے کیا ہے، اللہ کس کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا، وہ سرکار ہیں، ہم نہیں ہیں. وحی کا اختتام ہو چکا. اب ہمیں یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ یہ مسلمانوں کا اجتماع ہے. جو مسلمان جس بات پہ ہوں، جس اصول پہ ہوں، وہ سچا ہے، لہذا اس پر ہم نے رہنا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے. اور پھر جب وہ جماعت کون سی، حضور نے یہ بھی فرمایا هو الجماعہ، کئی جس کی کتابوں میں ہے وہ جماعت ہے. وہ ناجی گروہ کون سا ہے؟ وہ جماعت ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے مولا علی کے دور میں ہی اپنا نام اہل سنت و جماعت رکھ لیا تھا. وجہ اس کی کیا تھی؟ معتزلہ، مرجیہ، خوارج، یہ لوگ مسلمانوں میں پیدا ہوئے، انہوں نے نئے نئے نظریات گھڑے، اور اس وجہ سے مسلمانوں کو پھر اپنا نام اہل سنت و جماعت رکھنا پڑا، کیونکہ لوگ قرآن پڑھتے تھے، بیان بھی کرتے تھے، لیکن ان کے نظریات صحابہ سے الگ تھے. اسی طرح ایک حدیث پاک ابن ماجہ میں حضور نے فرمایا جب تم میری امت میں اختلاف دیکھو تو کیا کرو؟ قرآن کو خود پڑھو، حدیث کو خود پڑھو. حضور کا ارشاد کیا؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ جو بات کہہ رہے ہیں دین کو خود سمجھو، کس حدیث میں ہے؟ مجھے ایک قرآن پاک کی آیت دکھا دیں، ایک حدیث دکھا دیں جس میں یہ ہو کہ خود دین سیکھو، بغیر کسی استاد کے، بغیر کسی مدرسے میں جائے، بغیر کسی امام سے پوچھے، بس گھر بیٹھ کر ایک ترجمے والا قرآن لو. وہ ترجمہ بھی کسی عالم نے کیا ہوگا، یہ بھی حیرت ہے. وہ جو آپ ترجمہ پڑھ رہے وہ بھی کسی عالم کا ہوگا. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، ناگزیر ہے کہ ہم عالم کے بغیر قرآن کو سمجھ لیں، دین کو سمجھ لیں. تو لہذا تقلید کا تو میں جو بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے، سمجھا دیا ہے کہ جب اختلاف ہو ہم نے کرنا کیا ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جب تم اختلاف دیکھو تو کیا کرو؟ علیکم بسواد الاعظم، مسلمانوں کے سب سے بڑے گروہ کے ساتھ لگ جاؤ. جو مسلمانوں کا سب سے بڑا گروہ ہو اس کے ساتھ جڑ جاؤ. وہ جو قرآن کی تشریح کرے وہ ماننی ہے، وہ جو سنت کی تشریح کرے ہم نے وہ ماننی ہے. تو لہذا اس وجہ سے ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ، یہ حدیثیں ہیں، صحیح حدیثیں ہیں، صحیح ستہ کی حدیثیں ہیں کہ ہم جماعت کے ساتھ مل کر رہیں اور ہم گمراہوں سے دور رہیں. دوسری بات، گمراہوں سے دور رہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم دیکھو لوگ آیات متشابہات میں غور و فکر کر رہے ہیں تو کیا کرو؟ قرآن پاک کی آیت کی دو قسمیں، ایک محکمات ہے، ایک متشابہات ہیں.
تو وہ جو محکمات مطلب جن کا حکم واضح ہے، ہم سیکھ سکتے ہیں، ہمیں اس کا علم ہو سکتا ہے، اس کا ہمیں علم سیکھنا چاہیے. اور ایک ہے آیت متشابہات، جن کی مراد اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، اس کی مراد کو ہم نہیں جان سکتے، اس کا مطلب کیا ہم نہیں سمجھ سکتے. ہمیں حکم سورہ آل عمران میں یہ دیا گیا ہے کہ ہم نے کیا کہنا ہے، کل من عند ربنا. یہ سورہ آل عمران کے پہلے رکوع کی آیت ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے، ہمارا سب پر ایمان ہے. حضور نے فرمایا جب تم دیکھو لوگ آیات متشابہات میں غور و فکر کر رہے ہیں تو تم جان لو یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا ان کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے. فاحذروہم، حضور نے فرمایا ان سے بچ کے رہو، ان سے دور رہو. اسی طرح صحیح مسلم میں فرمایا ایاکم و ایاہم، وہ تم سے دور رہیں، تم ان سے دور رہو، گمراہوں سے دور رہو. قرآن پاک میں اللہ کیا فرماتا ہے، وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ذکر آنے کے بعد، نصیحت آنے کے بعد، جب نصیحت تمہیں پہنچ جائے، تمہیں حق پتہ چل جائے، اب اس کے بعد ظالم قوم کے پاس مت بیٹھو. تو لہذا اس وجہ سے ہمیں منع کیا گیا ہے، ہمیں حکم دیا گیا جماعت کے ساتھ رہیں، اور منع کیا گیا جو جماعت سے کٹ ہو ہم اس کے ساتھ شریک نہ ہوں. لہذا اس وجہ سے میں نے پہلے اب تمہیداً یہ باتیں کی ہیں کہ تقلید کیونکہ اجماع امت سے ثابت ہے، تمام امت کا اس بات پہ کٹ ہے، اجماع ہے، وہ سب مانتے ہیں کہ ہم چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی پیچھے چلیں گے. چاروں اماموں میں سے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ایک صدی پہلے کوئی پوری دنیا میں غیر مقلد موجود نہیں تھا، ان چاروں اماموں کو مانتے تھے، سب ان چاروں اماموں کو مانتے تھے، اس پر اجماع تھا. میرے سامنے حجت اللہ البالغہ ہے، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. انہوں نے اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جب چار مذہب ہمارے سامنے آ گئے، ان چاروں مذہبوں میں سے کسی ایک مذہب کا اختیار کرنا ہم پر ضروری ہے. ان هذه المذاہب الاربعہ، یہ چار مذاہب یعنی حنبلی، مالکی، شافعی، حنفی، یہ چار مذاہب قد اجتمعت الامت، اس پر امت نے اجماع کر لیا ہے، امت کٹھی ہو چکی ہے کہ ہم نے ان چاروں میں سے کسی ایک کے پیچھے چلنا ہے. یہاں تک کہ غیر مقلدین کے جو بڑے ہیں، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن عبد الوہاب، یہ بھی حنبلی تھے، امام احمد بن حنبل کی پیروی کرنے والے تھے. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بار بار بات ہوتی ہے، وہ رفع دین کرتے تھے نہیں کرتے تھے. تو میں آپ یہ بھی بات بتا دوں، انہیں تو طالبین میں واضح طور پر آپ نے خود لکھا ہے کہ آپ امام احمد بن حنبل کے پیروکار ہیں. کئی مذاہب میں لکھتے ہیں ہمارے امام احمد بن حنبل اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں. تو غوث اعظم بھی حنبلی تھے، داتا صاحب حنفی تھے، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ حنفی تھے، امام اعظم کی تقلید کرنے والے تھے. تو امت کے علماء ہوں یا سیاستہ کے مصنفین ہوں، بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ان چھ کے جو لکھنے والے ہیں، رائٹر ہیں، وہ سارے کے سارے مقلد ہیں، ان چاروں اماموں میں سے کسی نہ کسی امام کو مانتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس پر امت اجماع کر چکی ہے، ہم نے ان چاروں میں سے کسی ایک کو ماننا ہے. اب امت جس پر اجماع کر لے ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اللہ نے میری امت محمدیہ، میرے حبیب کی امت، تم کو اللہ نے گواہ بنایا ہے، اللہ نے تم کو امت وسطہ بنایا ہے، امتم وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. اس کی تشریح میں صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے اور کئی جگہ حدیث ہے. ایک جنازہ آیا، صحابہ کرام علیہم رضوان اس کی تعریف کی، آپ نے فرمایا واجبت. ایک جنازہ آیا، اس کی صحابہ کرام نے اس کے متعلق غلط، یعنی کہ اس کے متعلق کہا کہ یہ اچھا بندہ نہیں تھا، اس کے عمل اچھے نہیں تھے. حضور نے فرمایا واجبت. اب صحابہ عرض کرنے کہ یا رسول اللہ کیا واجب ہو گیا؟ فرمایا جس کی تم نے تعریف کی اس پر جنت واجب ہو گئی، جس کی تم نے مذمت کی اس پر جہنم واجب ہو گئی، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو. ایک حدیث پاک ہے ابن ماجہ کی، حضور نے فرمایا جس پر ما رآہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسنا، جس چیز کو مومن اچھا سمجھے وہ چیز اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے. تو اجماع امت یعنی جس پر امت اپنا اجماع کر لے وہ بات حق ہوتی ہے، سچ ہوتی ہے. اب ایک اعتراض یہاں پر یہ ہے کہ آپ دیکھیں قرآن پاک فرماتا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَفْقَهُونَ. اکثر لوگ تو جانتے نہیں، اکثر لوگ تو سمجھتے نہیں. آپ کہتے ہیں ہم اکثر لوگوں کے پیچھے چلیں جن میں اکٹھ ہو. اب لوگوں کا کٹ تو برائیوں پر بھی ہے، شراب بھی بہت لوگ پیتے ہیں، اب بہت زیادہ بے نمازی ہیں، بہت زیادہ بے روزہ ہیں، تو اب ہم ان کے پیچھے چلیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے سوچنے کی، سمجھنے کی. امت کے اجماع کا مطلب کیا ہے؟ امت کے اجماع کا مطلب کیا ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے جس نظریے پر، جس عمل پر امت کے علماء، فقہاء، صوفیاء، اولیاء، پھر صحابہ، تابعین تھے اور ہیں، وہ بات سچی اور حق ہے۔ ہم اسے عوام مراد نہیں لے رہے، اس سے مراد لے رہے ہیں ائمہ مجتہدین، تابعین، تبع صحابہ سے لے کر آج تک کے امت کے علماء، صوفیاء، اولیاء، فقہاء، مفسرین جس چیز پہ ہیں، جس نظریے کو بیان کرتے ہیں، جس پر انہوں نے کٹ کیا ہے، وہ سچا ہے۔ ہماری اکثر سے مراد یہ ہے، اور ایسا ہوتا ہے ہر چیز میں، کوئی بھی علم ہو اس میں تقلید کیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ڈاکٹر بھی کسی نہ کسی کی تقلید کرتے ہیں، انجینئر بھی کسی نہ کسی کی تقلید کرتے ہیں، کسی کو بات کو، ایک اصول کو مانتے ہیں، کسی کے بنائے ہوئے اصول پہ کٹ کرتے ہیں، اس کے بعد پورا ایک شعبہ بنتا ہے۔ تو لہذا اس وجہ سے اس بات کو سمجھیں، اس 4 مذاہب پر امت کا اجماع ہے، اجماعی مسئلہ ہے۔ اب میں آخر میں قرآن پاک کی چند آیتیں اور چند حدیثیں اس پر بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ فاتحہ میں، ہمیں تعلیم دی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ کیا مانگنا ہے ہم نے؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، وہ رستہ کن کا؟ جن پر تو نے انعام کیا۔ سبحان اللہ۔ بے شک قرآن کا رستہ سیدھا ہے، بے شک حدیث کا رستہ سیدھا ہے، لیکن حدیث اور قرآن کو کوئی صحیح طور پہ سمجھ پائے ہر بندے کی بس کی بات نہیں۔ جیسے میں نے شروع میں اقبال کے شعر آپ کو سنائے، ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا، ہر فکر نہیں طائر فردوس کا صیاد۔ ہر سینے میں جبریل نہیں آتے اور ہر فکر انسان کو جنت میں لے جانے والی نہیں ہوتی۔ تو لہذا قرآن پاک کو ہر شخص سمجھ سکے ضروری نہیں، لہذا ہم جو سمجھ چکے ہیں ان کے ہم پیچھے چلیں، اللہ کا یہ قرآن میں حکم ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ ایمان کیسے لاؤ؟ جب منافقوں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح لوگ، میری طرف توجہ کریں، جس طرح لوگ ایمان لائے اس طرح ایمان لاؤ۔ لوگ کس طرح؟ یعنی صحابہ جس طرح ایمان لائے۔ اللہ نے ایک رول ماڈل بیان کیا منافقین کے متعلق، ایک رول ماڈل بیان کیا کہ ایمان کس طرح لانا ہے؟ جس طرح صحابہ ایمان لائے۔ تقلید، جس طرح وہ ایمان لا رہے ہیں تم بھی اس طرح ایمان لاؤ۔ بے شک قرآن پر ایمان لانا ہے، لیکن لانا کس طرح ہے؟ حدیث کو مانا لیکن ماننا کس طرح ہے؟ اس کا ایک ماڈل بیان کیا کہ صحابہ جس طرح مانتے ہیں۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جس طرح میرے نبی کے صحابہ تم ایمان لائے ہو، منافق اس طرح اگر ایمان لائیں تو وہ ہدایت پا جائیں۔ یہاں بھی تقلید ہے، کسی کے پیچھے چلایا جا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان والسابقون الأولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتا ہے جو سابقین، مہاجرین، انصار صحابہ ہیں، یعنی جو پہلے ہجرت کر کے گئے اور اس کے بعد جنہوں نے ہجرت کی، یہ سب کے سب صحابہ، اللہ فرماتا ہے جو ان کی اتباع کریں گے۔ اتباع کیسے کہتے ہیں؟ نقش قدم پہ چلنا۔ آج لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں اللہ رسول کی اطاعت بس، اور کسی کی اطاعت نہیں، اور کسی کی اتباع نہیں۔ اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ جنہوں نے میرے حبیب سے فیض لیا، جنہوں نے میرے حبیب کو سمجھا، دیکھا، اتبعو، ان کی جو پیروی کرے گا اللہ اس سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ ان کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، اسی وجہ سے تبع تابعین تابعین۔ تو لہذا اس وجہ سے اتباع کا حکم تو خود قرآن ہمیں دیتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جو بعد والے مسلمان ہیں۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اور جو تم میں صاحب علم و فضل اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اب جب جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو کیا کریں؟ جب ہمیں کوئی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ پھر کیا کرنا ہے؟ اس کو بھی قرآن نے حل کیا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اس آیت میں یہ ہے اگر تمہیں کسی چیز میں جھگڑا ہو اللہ رسول کی طرف لوٹا دو۔ اور اسی طرح اگلے چنانچہ چند رکوع بعد اللہ فرماتا ہے اگر یہ کسی بات میں اختلاف کر بیٹھے تو پھر کیا کریں؟ ردوہ، کس کی طرف لوٹائیں؟ رسول کی طرف لوٹائیں۔ وَإِلَى الْأَمْرِ، اولو الامر جو ہوں ان کی طرف لوٹا دیں۔ یعنی ان میں جو صاحب علم و فضل لوگ ہیں اس کی طرف مسئلے کو لوٹائیں تو جان لیں گے جو اس مسئلے کا حل وہ بیان کریں گے۔ یعنی اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہو ہم رسول کی طرف، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف فرما نہیں، ہمارے پردہ فرما گئے ہیں، اب کیا ہے؟ اولو الامر جو صاحب علم و فضل لوگ ہوں ہم ان کی طرف جائیں، ان سے پوچھیں حضور ہمیں اس مسئلے میں ہماری رہنمائی کر دیں، علماء سے رجوع کریں۔ اسی طرح اللہ فرماتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو۔ اللہ قرآن پاک فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ
ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی قرآن پاک کی آیت سمجھ نہیں آ رہی، کسی حدیث کے متعلق سمجھ نہیں آ رہی، کسی مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی، تو کسی علم والے سے جو صحیح علم رکھتا ہو اس سے جا کر پوچھو، وہ تمہیں سمجھا دے گا کہ اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ اسی طرح اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کا رستہ چھوڑ کر کسی اور رستے کے پیچھے چلے، مومنوں کا رستہ چھوڑ کر کسی اور رستے کے پیچھے چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو اسی کی طرف پھیر دیں گے جس طرف جا رہا ہے اور ہم اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو یہ مومنوں کا رستہ چھوڑ کر کوئی کسی اور رستے پہ چلے، اللہ فرماتا ہے اس کی سزا یہ ہے۔ اسی طرح اللہ سورہ صاد میں فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف پلٹ آیا اس کے پیچھے چلو، جو میری طرف رجوع کر آیا، جس نے مجھ سے لو لگا لی ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جس نے مجھ سے لو لگا لی اس کے رستے پر چلو، اس کے رستے کی اتباع کرو۔ اچھا اتباع کیسے کہتے ہیں؟ نقش قدم پہ چلنا، جہاں سامنے والے نے قدم رکھا ہے وہاں اپنا قدم رکھنا۔ آپ ریت پہ چلتے ہیں نا، ریت پہ قدموں کے نشان بن جاتے ہیں۔ اگر آپ نے سامنے والے کہاں گیا ہے وہاں جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں؟ جہاں اس کا قدم کا نشان ہے وہاں قدم رکھ کر چلتے رہیں، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ جہاں وہ گیا آپ وہاں پہنچ جائیں گے۔ اللہ نے ہمیں اتباع کا حکم دیا، جس طرح یہ لوگ کرتے تھے تم کرتے جاؤ، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اسی طرح اللہ سورہ فرقان میں فرماتا ہے الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کے متعلق اگر تم نے پوچھنا ہے تو اس کے خبر رکھنے والے سے پوچھو، جو رحمان کی خبر پا چکے، جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہو چکی۔ اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان سے پوچھو، ان سے سوال کرو۔ یہاں بھی ہمیں اللہ کسی کی تقلید کا، کسی کے پیچھے چلنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو لہذا قرآن پاک کی متعدد آیات ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم مومنوں کے رستے پہ چلیں، جس رستے پر مومن چل رہے ہیں، ہمارے سلف صالحین چلیں، ہم اس رستے پہ چلیں۔ آخر میں ایک اعتراض ہے، اس اعتراض کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جب مشرکین سے انبیاء فرماتے تھے کہ تم یہ ان بتوں کی پوجا کیوں کر رہے ہو، وہ کہتے تھے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی پوجا کرتے پایا ہے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی پوجا کرتے پایا ہے، لہذا ہم پوجا کر رہے ہیں۔ تو وہ اس بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تقلید اگر صحیح ہوتی تو اللہ ان کی تقلید کو مان لیتا، ٹھیک ہے، یا ان کے آباء و اجداد یہ کر رہے تھے یہ بھی کر رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، غلط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بت بھی توڑ دیے۔ تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے رستے پہ چلو، ہمارے جو بڑے تھے، ہمارے سلف صالح ان کے پیچھے چلیں۔ تو اللہ تو کفار مکہ کی یہ روش بیان کرتا ہے کہ جب ان سے نبی پوچھتے تھے ان کی کیوں عبادت کرتے ہو، وہ کہتے تھے اس وجہ سے کہ ہمارے آباء و اجداد اس کی عبادت کرتے رہے۔ تو لہذا معاذ اللہ تقلید غلط ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اچھی تقلید اور بری تقلید میں فرق کرنا پڑے گا۔ ایک ہے گناہ گاروں کی تقلید، گناہ کی تقلید، ایک ہے اچھائی کی تقلید۔ ہمیں اچھائی کی تقلید کا حکم ہے، برائی کی تقلید کا نہیں۔ اب سنیں، اچھائی کی تقلید کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب آپ کا دنیا سے وصال کرنے کا وقت قریب آیا، آپ نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور فرمایا ما تعبدون من بعدی، بتاؤ میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے جواب یہ نہیں دیا اللہ کی، انہوں نے جواب دیا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، اے میں ہمارے والد محترم، ہم کس خدا کو پوجیں گے، کس خدا کو مانیں گے؟ آپ کے خدا کو، آپ کے آباء و اجداد کے خدا کو۔ جس کو آپ خدا مانتے ہیں ہم اس کو خدا مانیں گے، جس کے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام جس کو خدا مانتے ہیں آپ کے آباء و اجداد، ہم اس کو خدا مانیں گے۔ گویا انہوں نے اللہ کی عبادت اور اللہ کو خدا ماننے کو اپنے آباء و اجداد کے تابع کر دیا اور کہا کہ جس طرح آپ اللہ کو مانتے ہیں، جس طرح آپ کے آباء و اجداد اللہ کو مانتے تھے، ہم اس طرح اللہ کو مانیں گے۔ تو لہذا اس وجہ سے اچھی تقلید، سلف صالحین ہمارے نیک تھے، وہ پرہیزگار تھے، انہوں نے اسلام کی خاطر اتنی قربانیاں دی۔ اچھی تقلید کرنا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اب ہم جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، اب قرآن پاک کی 7 قراتیں ہیں، قرآن پاک کو حضرت عثمان غنی نے ایک قرات پہ جمع کیا، یہ سب کیا ہے؟ ہم تقلید ہی کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے کہا ہم کرتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح فقہاء محدثین کی اصطلاحات ہیں، حدیث صحیح، حدیث ضعیف،
یہ کس نے بیان کیا؟ حدیث پاک میں آیا سیاہ ستہ، اجماع امت سے ثابت ہے۔ سیاہ ستہ کا مطلب 6 بہترین کتابیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، یہ 6 جن کو امت نے صحیح ترین مان لیا۔ میرا جملہ سنیے گا، جس کو امت نے صحیح ترین مان لیا، امت نے مانا ہے۔ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ بخاری کتاب اللہ کے بعد سب سے افضل ہے، افضل الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری ہے۔ یہ کتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے، کتنے لوگ اس کو مانتے ہیں، اہل سنت و جماعت ساری اس کو مانتی ہے، لیکن یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ اجماع امت ہے۔ اس پر امت نے کٹ کر لیا ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے۔ حدیث کی اصطلاحات بنی ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ اتھینٹک ہے، یہ اتھینٹک نہیں۔ کس نے بنائی؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، بعد کے علماء نے؟ پھر علماء نے فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، یہ سب اصطلاحات بھی علماء، محدثین و فقہا کی بنائی ہوئی ہیں۔ اس کو تمام امت آج مان رہی ہے، جس کو تلقی امت بالقبول کہتے ہیں۔ امت نے اس کو قبول کر لیا ہے، لہذا ہم سب مانتے ہیں۔ تو در پردہ کوئی تقلید کو مانے چاہے نہ مانے، لیکن وہ تقلید کر ضرور رہا ہے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ آپ جی صحیح بخاری سے حدیث دکھاؤ، دراصل وہ تقلید کر رہا ہے امام بخاری کی۔ وہ نبی یہ تو نہیں کہہ رہا ہے کہ نبی پاک کی حدیث دکھاؤ، وہ کہہ رہا ہے صحیح بخاری میں دکھاؤ۔ کیوں کہ صحیح بخاری کو میں سب سے افضل مانتا ہوں۔ کیوں مانتا ہوں؟ کیونکہ علماء نے کہا ہے، کیونکہ امت مانتی ہے کہ صحیح بخاری قرآن پاک کے بعد سب سے افضل کتاب ہے، کوئی حدیث نہیں۔ صحیح بخاری 3 صدی میں لکھی گئی۔ جتنی بھی سیاستہ ہے حدیث کی مدون کتابیں، وہ سب 3 صدی میں مدون ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے کوئی موطا امام مالک تھی، اور وہ بھی 2 صدی میں لکھی گئی ہے۔ لہذا سیاستہ ساری کی ساری 3 صدی میں لکھی گئی۔ لہذا اب ہم ساری کی ساری امت سیاستہ کو مانتی ہے، ماں سوا رفافظ کے۔ ساری کی ساری امت ان 6 کتابوں پہ اتفاق کر چکی ہے۔ صرف یہ 6 کتابیں نہیں ہیں، حدیث کی اور بہت ساری کتابیں ہیں۔ جو حدیث صحیح ہو وہ اوتھینٹک ہے، اس کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے، وہ کسی کتاب میں بھی ہو۔ لیکن یہ کہنا کہ کتاب اللہ کے بخاری بعد بخاری سب سے افضل ہے، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، نہ کسی قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ یہ تلقی امت بالقبول سے ثابت ہے، یعنی امت نے ان کو قبول کر لیا ہے، امت نے درجہ دے دیا ہے۔ امت کے علماء، فقہا، اولیاء جمع ہو گئے کہ امام بخاری کی بخاری سب سے افضل ہے کتاب اللہ کے بعد۔ ہم نے سب مانتے ہیں، ہم سب تقلید کرتے ہیں اس بات کی۔ تو لہذا تقلید در پردہ ہر انسان کرتا ہے، وہ مانے چاہے نہ مانے۔ لیکن یہ 1 صدی پہلے جو فتنہ شروع ہوا، جس نے ہم کو بہت بانٹ دیا ہے۔ اب میں آخر میں ایک بات آپ کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں، نتیجتاً بات کرنا چاہتا ہوں، یہ اتنے زیادہ فرقے کیوں بنے؟ جس سے میں نے پہلے شروع کیا کہ جب بھی کسی شخص نے اکیلے بیٹھ کے دین کو سمجھنا شروع کیا، اس نے ایک فرقہ کھڑا کر لیا۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پہ یہی کچھ چل رہا ہے۔ عمل نہیں ہم میں روحانیت ختم ہو گئی، ہمیں سمجھایا کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم اپنے بزرگوں کے طریقوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ وہ سچے تھے، اس بات پہ اجماع کر لیں، بات کو ہم اجماع امت ہو چکا ہے، میں نے آپ کو بیان نہیں کیا۔ جس پر مسلمانوں کا کٹ ہو، ہمیں حضور نے فرمایا اس کے ساتھ رہنا ہے۔ اب ہوا کیا؟ لوگوں نے فرقہ بنایا، قادیانی فرقہ بھی اسی طرح بنا، اسلام سے نکل گیا۔ پہلے وہ مسلمان کہلاتے سارے کے سارے، آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے لوگ ان کے ساتھ ملتے گئے، قادیانی اب کروڑوں میں ہے۔ ایک شخص نے دین کو اپنے طور پہ سمجھا اور معاذ اللہ یہاں تک چلا گیا کہ نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ یہی بات سب میں آہستہ آہستہ ہو رہی ہے۔ تو لہذا گروہ کیسے بنتا ہے، سیکٹر کیسے بنتا ہے، سیکٹرزم کیسے پھیلتی ہے؟ جب ایک شخص اپنے آپ قرآن پاک کو پکڑتا ہے اور خود پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اچھا یہ مطلب یہ سارے غلط ہی تھے جو آج تک بیان کر رہے تھے، قرآن پاک تو یہ سارے غلط ہے، قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ جس طرح خارجیوں نے حضرت مولا علی پہ فتویٰ لگایا، حضرت عبداللہ بن عمر کا صحیح بخاری میں ارشاد ہے، آپ نے فرمایا خارجیوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی آیتیں، جو کفار والی آیتیں، بتوں والی آیتیں ہیں، مسلمانوں پہ لگاتے ہیں۔ تو یہ لہذا وہ خود پہ، اچھا اس حدیث میں یہ بیان نہیں ہے، یہ سارے کے سارے غلط ہی تھے، مولوی سارے غلط ہی تھے، امام سارے غلط ہی تھے، میں نے صحیح دین کو سمجھ لیا۔ اس نے ایک نیا، آہستہ آہستہ لوگ جمع کرنے شروع کر دیے، بیٹھک میں لوگ آ گئے، آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے وہ گروہ بن گیا، اب وہ نیا فرقہ وجود میں آ گیا۔ تو یہ ہے فرقوں کی وجود کی اصل۔ جب ہم ایک اجتماعی نظم و نسق کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، ہم اس قرآن پاک کی تفسیر کو مانتے ہیں جو ہمارے سلف صالحین نے بیان کی، جو صحابہ تابعین سے چلی آ رہی ہے، اور اس حدیث پاک کی جو تشریح ہمارے ائمہ اربعہ نے کی، تابعین نے، صحابہ نے کی، اس کو مانتے رہتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ مسئلہ اس وقت بنتا ہے
جب ہم اکیلے بیٹھ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی عالم سے نہیں پوچھتے، نتیجتاً لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، گروہ بن جاتے ہیں۔ اگر ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں، اس افتراق اور انتشار سے بچنا چاہتے ہیں، تو راہ ایک ہی ہے جو حضور نے ہمیں فرمایا، جب تم اختلاف دیکھو اتبعوا بسواد الاعظم، تو مسلمانوں کے سب سے بڑے گروہ کی اتباع کرنا ہمیں حکم ہے۔ لہذا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں راہ حق پہ رکھے، راہ اہل سنت پہ رکھے، آمین بجاہ النبی الامین۔ سوال ہے کوئی؟ ذکر کریے، پانی ہوا۔ گنبد خضرا کا تصور جما کر 11 دفعہ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبہ یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبہ یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبہ یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبہ یا نور اللہ۔ حسبی ربی جل نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خانہ کعبہ کا تصور جما کر میرے ساتھ مل کر ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ قمری کس کا مستانہ کون چکور کا جانانا لا الہ الا اللہ لا
إلا الله لا إله لا إله مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا اللہ 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 إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ 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 اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا کس میدان نہیں ہر دا اللہ 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 لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد کروں دین ڈرنا اللہ 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 چنگے بندے دی صحبت یارو جج دکان اتارا سودا پاویں مل نہ لئیے بلے آن ہزارا اللہ 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 برے بندے دی صحبت یارو جج دکان لوہارا کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگا بین ہزارا اللہ 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 اللہ
گورک نو کی پند نصیحت پتھر نو کی پاڑا دندا ددا اندر کاغ نہاوے انت کاڑے دا کاڑا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو نچیاں دی اشنائی کوڑوں فیض کسے نہیں پایا نچیاں دی اشنائی کوڑوں فیض کسے نہیں پایا ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا اللہ ہو 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم کہاں پہلے پڑھ لیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و نبینا محمد ما هو اہلہ یا اللہ یا مالک مولا جو کچھ ہم نے یہاں پر بیٹھ کر سنا اس پر عمل کرنے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس مبارک محفل کے صدقے یا اللہ ہماری صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما محفل میں سننے سنانے میں بیٹھنے میں جو توجہ کی کمی ہوئی جو اخلاص میں کمی آئی جو بے جا پیدا ہوا جو خود پسندی پیدا ہوئی یا اللہ معاف فرما کر اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ہمارا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس کی برکت سے یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق قرآن و سنت کے مطابق سلف صالحین کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں گمراہوں سے بچا گمراہی سے بچا یا اللہ ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے مطابق کے برابر بھی یا اللہ ہم گمراہی میں کفر میں مبتلا نہ ہوں یا اللہ تا دم آخر ہمیں طریقہ مردیہ طریقہ ناجیہ اہل سنت پہ استقامت عطا فرما اس پہ مرنا اسی پہ جینا نصیب فرما ہماری نسلوں میں کوئی بد مذہب کوئی کافر کوئی مرتد پیدا نہ ہو سب سچے پکے عاشق رسول ہوں دیندار ہوں نمازی ہوں تیری تلاوت کی تیری کتاب کی تلاوت کرنے والے ہوں تیری دین کی اشاعت کرنے والے ہوں یا اللہ ہم سب کو رزق حلال وسیع عطا فرما اتنا عطا فرما یا اللہ دوسروں سے مانگنا نہ پڑے دنیا داروں کی محتاجی نہ رہے ہمارے ہمیں جسمانی مالی ہر طرح کی محتاجی سے بچا اپنا اپنے حبیب کا محتاج رکھ یا اللہ جنہوں نے اس محفل پاک میں جس طرح بھی درہم قدم سخن حصہ لیا ان کے کاروبار میں رزق میں مال میں جان میں برکتیں عطا فرما جنہوں نے اس محفل پاک کے لنگر کو دیا یا اللہ ان کے کاروبار میں رزق میں مال میں جان میں برکتیں عطا فرما ان کے گھر میں اگر کوئی تنگی ہے تکلیف ہے پریشانی ہے بیماری ہے تو دور فرما یا اللہ یہاں جو موجود ہیں ان کے گھروں میں بھی اگر کوئی پریشانی ہے دکھ تکلیف ہے بیماری ہے تو دور فرما خوشحالی عطا فرما خوشیاں عطا فرما اسی طرح تعداد میں آخر اپنے ذکر اپنے حبیب کے ذکر کی محفلوں میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما ایمان و عافیت و عفت والی لمبی عمر عطا فرما ہمارا خاتمہ بھی ایمان و عافیت پہ فرما ربنا لا تزغ قلوبنا
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات أنت نور الله فجرا جئت بعد أسر يسرا ربنا علاك قدرا. يا إمام الأنبياء يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات أنت في الوجدان حي أنت عند الحاضري أنت هاد وصفي يا ختام المرسلين أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحاضري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات. میرے سب عزیز چھوٹے سبھی یار بھی تو روٹھے کہیں تم نہ روٹھ جانا مدنی مدینے والے. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات. از طوفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم دور ہوں سبھی کے رنج و غم. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات.